पर्सपेक्टिव ये दिया जा रहा है कि आप एक सिंकिंग शिप का हिस्सा है, ये शिप ने तो सिंक होना है। तो फिर मुझे बताएं कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स ह्यूमन माइंड पे आते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस पे क्या आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, फिर कितनी मोटिवेशन रह जाती है टू बी गुड, फिर कितनी मोटिवेशन रह जाती है टू स्पेंड लाइफ इन अ प्रोडक्टिव मैनर। ओवरऑल ह्यूमैनिटी को सामने रखते हुए बात करें, एक गांव के बंदे को जहन में रखते हुए और एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट को जहन में रखते हुए ये बात सोचें, ठीक है, कि वी आर ऑन अ सिंकिंग शिप। अगर मैं उस सिंकिंग शिप पे, उस जहाज पे आपको बड़ी से बड़ी कुछ चीज़ भी खिला दूं, मूज़ की पेस्ट्री खिला दूं, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ खिला दूं, क्या ये फैक्ट ख़त्म कर देगी ये मूज़ की पेस्ट्री कि आपने मरना है या मैंने ख़त्म होना है या इस दुनिया ने ख़त्म होना है? क्या इस फैक्ट से हम छुटकारा पा सकते हैं? इसका तो मतलब फिर हम डिल्यूजन में, ये जो खेल तमाशा है कि हम थोड़ा सा खेल लेते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने कभी मरना नहीं है, इसी बात की तरफ तो अल्लाह ने तवज्जो दिलाई और इस क्वेश्चन को आंसर किया। ये जो क्वेश्चन है कि भाई मरने के बाद होगा क्या, और क्या जिंदगी एक सिंकिंग शिप है, दैट्स इट। एक प्लेन है जिसने क्रैश हो जाना है, सबने मर जाना है, बिग क्रंच हो जाना है, सन ने एक्सटिंग्विश हो जाना है, एंड दैट्स इट, पर्पसलेस लाइफ। उसके बाद क्या होगा? ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा सवाल है कि लुडविन विटगेनस्टाइन बीबीसी के रेडियो पे इंटरव्यू देते हुए कहता है, ये वन ऑफ द टॉप फिलोसफर्स है लुडविन, इसको सर्च आउट आप कर सकते हैं। ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि आई डू नॉट नो वाई वी आर हियर। फिलोसफर का एक जाहिर कंक्लूजन है ना, वो कहता है आई डू नॉट नो वाई वी आर हियर बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज नॉट इन ऑर्डर टू एंजॉय आवरसेल्व्स। एग्जैक्ट वही बात जो अल्लाह सूरह मोमिनून में कह रहा है कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें खेल तमाशे के लिए पैदा कर दिया और तुम वापस हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि देयर इज समथिंग आफ्टर दिस। ये हो नहीं सकता। ये मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में साबित किया था कि इतनी वास्ट यूनिवर्स, इतनी डार्कनेस, और हम एलोन है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स को कोई वॉच नहीं कर रहा है। इस सिविलाइजेशन के बाद कोई और सिविलाइजेशन नहीं है आगे, टाइप 2 टाइप 3 सिविलाइजेशन, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम यहाँ एंजॉय करने नहीं आए। फिर एल्बर्ट कैमस, ये नोबेल प्राइज विनर है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, एल्बर्ट कैमस, ये कहता है यू विल नेवर लिव इफ यू आर लुकिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। कहता है तुम कभी भी खुशी से नहीं रह सकते अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च करोगे। नोबेल पीस प्राइज विनर एक आयरनी बयान कर रहा है, किस मुआशरे की? मगरबी तहजीब की आयरनी बयान कर रहा है। आयरनी समझते हैं, आयरॉनिक बात कि क्या मीनिंग है। क्रिश्चियनिटी पढ़ो, उसमें कुछ है नहीं, बाइबल खोल के बैठो, उसमें क्या समझ लगती है आपको? एब्सर्ड बातें। दुनिया के रिलीजन्स को स्टडी करो, आपके सामने एब्सर्ड बातें आएंगी। मैं अभी दूसरे रिलीजन्स की बात कर रहा हूं। तो वो कहता है कि इस क्वेश्चन में पढ़ो ही ना कि भाई दुनिया का मीनिंग क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, इसका मकसद क्या है। इस सवाल में पढ़ोगे तो पागल हो जाओ। ये नोबेल प्राइज विनर बात कर रहा है कि मैं सोचता ही नहीं, बस गुजारो लाइफ, जिसको जो समझ लगती है, जिसका जो पर्पस है, जो पर्पस लेना चाहता है, उस पर्पस के मुताबिक लाइफ गुजारे। अब ये इतनी अजीब स्टेटमेंट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किसकी तरफ से आ रही है? जिस बेचारे को पता ही नहीं कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। और ऐसा ही है, जब तक आप कुरान को नहीं पकड़ेंगे, आप इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ को नहीं पकड़ेंगे, तारीख इस बात की गवाह है कि आपको मकसद नहीं मिलेगा। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि हमने इसके बाद क्या करना है, मौत के बाद क्या होता है। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, ये मेरा क्लेम है, जिसके आंसर कोई और चीज़ नहीं कर सकती। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, जिन 3 सवाल के आंसर दुनिया का बड़े से बड़ा फिलोसफर मुझे नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे सकता, ओके, बड़े से बड़ा पोइट नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ। ये ऐसा सवाल है कि आप इस पे एथियस्ट को सुन लें। मैं आपको, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस का आप सब ने जो है वो नाम सुना होगा, जिसको जो है वो हमारे सूडो लिबरल्स और एथियस्ट जो है बड़ा पसंद करते हैं, नबी मानते हैं। तो वो, उसका मैं आपको कोट सुनाता हूँ। इसका रिचर्ड डॉकिंस का मेरे पास कोट है कि इफ द यूनिवर्स वर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड सेल्फिश जीन्स,
अगर कायनात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, एटम्स का नाम है और सेल्फिश जीन्स का नाम है, मीनिंगलेस ट्रेजेडीज लाइक द क्रैशिंग ऑफ अ बस आर एग्जैक्टली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। फिर बस ने क्रैश होना ही होना है। अगर आप सिर्फ जीन्स हैं और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका मीनिंग कोई नहीं एग्जिस्टेंस का, तो फिर आपकी बस क्रैश होगी, आपने मरना। अलॉन्ग विद इक्वली मीनिंगलेस गुड इंटेंशन। फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? जब मरना ही अल्टीमेट रिजल्ट क्रैश होना है, तो फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? सच अ यूनिवर्स वुड बी नीदर इवल नॉर गुड इन इंटेंशन। ऐसी कायनात ना गुड है ना इवल है, बेकार है, पर्पसलेस है। इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशन ऑफ एनी काइंड। ऐसी कायनात कोई इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, आपको सिर्फ डार्कनेस दे रही कि डूम है, डार्कनेस है, डिस्पेयर है, ग्लूम है, तुम लोग एलोन हो, कोई तुम्हें वॉच नहीं कर रहा है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है, बस सब कुछ खुद करो। यू आर ऑन योर ओन। सम हाउ धमाका हुआ, एवोल्यूशन हुई, एप से तुम बंदर से तुम बन गए, अब तुम सम हाउ यहाँ पे हो, अब चलो गुजारो जिंदगी। यानी इस तरह की बात। और फिर इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशन ऑफ एनी काइंड इन अ यूनिवर्स ऑफ ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन। सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट। अब वो कहता है कि अगर तो जेनेटिक रेप्लिकेशन है और ऐसी यूनिवर्स है जिसकी इंटेंशन ही कोई नहीं है, ना गुड ना इवल, नथिंग, तो फिर इसमें क्या होने वाला है कि फिजिकल ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन वाली दुनिया में सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मरेंगे लोग, डाकू आएगा, मार जाएगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है वो पावरफुल है या कैसा है। अगर तो वो प्रेसिडेंट है तो वो तो बच जाएगा, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर बचा हुआ है, हजारों लाखों इराकी बच्चों को कत्ल करके। डजेंट मैटर, वो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पेन में है, सफरिंग में है, सो व्हाट, क्योंकि मकसद ही कोई नहीं कायनात का, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? कोई हर्ट होगा, सम आर गोइंग टू गेट हर्ट, अदर पीपल आर गोइंग टू गेट लकी। कुछ लकी होंगे, बस ठीक है, जिसकी लक है उसकी लक है। एंड देन यू वॉन्ट फाइंड एनी राइम और रीजन इन इट नॉर एनी जस्टिस। ना आप कोई जस्टिस की उम्मीद करे, ना कोई रीजन की उम्मीद करे, ना कोई रिदमिक इसमें रिदम देखने की कोशिश करे कि ये इवेंट्स के पीछे रिदम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, सफरिंग क्यों है, व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. ये वो एक इंतहाई डीमोटिवेशनल बात, इंतहाई कह लें कि डीमोरलाइजिंग बात कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, रिचर्ड डॉकिन नहीं है, जितने भी एथियस्ट हैं, जितने भी ये ह्यूमनिज्म वाले पोइट गुजरे हैं, आप इनकी पोइट्री पढ़ लें। ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है पूरी, पता है ना आप लोगों को, ह्यूमनिज्म कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा। 18वीं सदी में ह्यूमनिज्म बहुत उरूज पे आई। ह्यूमनिज्म मॉरल रिलेटिविज्म की शिकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म का क्या फलसफा है। ह्यूमनिज्म बेसिकली ये कहती है कि खुदा कोई नहीं है, रिलीजन कोई नहीं है, और वही ये सब फजूलियात हैं, बकवास है। ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन देम, ह्यूमंस पे फोकस करो, ये है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहती है कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जो मुआशरा जैसा है उसकी वैसी मोरालिटी है, यानी कोई कॉमन मोरालिटीज नहीं है, जो मुआशरा जैसा है वैसी उसकी मोरालिटी है। रिलेटिविज्म जिसको कहते हैं ना, रिलेटिव, मोरालिटी इज रिलेटिव। किसी के लिए जो है वो फलाना लिबास है, किसी के लिए फलाना लिबास है, तो ठीक है पहनो, जिसको जो समझ लगती है पहनो, कोई भी चीज रोकने के लिए नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसको मॉरल रिलेटिविज्म बेसिकली कहते हैं। तो जितने भी ह्यूमनिज्म वाले आपको पोइट मिलेंगे ना, उनकी पोइट्री में आपको ग्लूम और डिप्रेशन नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली पर्पस, मैंने आपको बताया प्लेन ने क्रैश होना है। जब हम इस प्लेन पे हैं, इसने क्रैश हो जाना, तो फायदा क्या, हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, घर चलते। जब मरना है और मरने के बाद है ही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है? कुछ लोग लकी हैं, कुछ लोग हर्ट होंगे, कुछ लोग को पेन आएगी, कुछ लोग पेन से बच जाएंगे, कुछ लोग को जस्टिस मिलेगा, हु आर लकी, जिनके पास बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, पुलिस उनका वाकिफ है, कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट्स वाले उनके वाकिफ हैं। कुछ लोग हैं उनको जस्टिस कभी मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। जो ब्लाइंड है वो फिर ब्लाइंड है, मरो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम खुद ब्लाइंड पैदा हुए। नेचुरल सिलेक्शन, सो कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, कि ये तुम्हारा कसूर है तुम ब्लाइंड हो, हमारा तो कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है तुम गरीब हो,
یہ بہت پرانا آرگومنٹ ہے کیپٹلسٹ کا، کہ غریب کا نقصان ہے، غریب ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ نیچرل سلیکشن میں اوپر نہیں آیا، سروائیول آف دا فٹسٹ میں وہ اس چین میں اوپر نہیں آ سکا، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم غریب کو کیوں کھلائیں؟ اس طرح کی فلاسفیز ہیں ہمارے جو ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ ان فلاسفیز کے قائل ہیں۔ آنکھیں کھولیں، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیں عمر بن الخطاب جیسے لوگ اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جس طرح کے ذہنی مریض اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، پوری دنیا کو جھانسا دیا ہوا ہے، وائٹ کالر سلیو بنایا ہوا ہے، کنزیومر بنایا ہوا ہے، پرسنالٹیز ڈسٹروائے کر دی ہیں، تباہ کر دی ہیں۔ وہ جو لالی پاپ ہوتا ہے، وہ پورن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دی ہوئی ہیں، ہالی ووڈ کی انڈسٹری کھولی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے، جیسے بچے کو کھلونا پکڑا دو بچہ نہیں روئے گا، تو کھلونے پکڑائے ہوئے ہم سب کو، اور یہ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم کویسچن ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ جیسے لائف گزر رہی ہم گزارتے جا رہے ہیں۔ اس وقت گلوبل افیئرس کیا ہے، ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ حالات کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن جا رہا ہے، افغانستان میں کیا چل رہا ہے، پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیریا میں جو ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یو آر ناٹ نیکسٹ، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یو آر نیکسٹ۔ مسلمان، وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مسلمان سب سے بڑا خطرہ ہے اس دنیا کے لیے، کیپٹلسٹ ورلڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہے۔ مسلمان بچہ ہے جس نے لا الہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو لا الہ کی سمجھ ہے، ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی نہیں مانوں، اور دس دے کانٹ بی اٹ۔ یہ میں گوروں کی بات نہیں کر رہا، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ گوروں کی بات ہو رہی ہے، یہ میں ان ایول لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایول کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے، ان میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ ورلڈ لیڈر ہو سکتا ہے۔ گورے ہماری طرح کے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، بردرز ان ہیومینٹی ہیں، ان تک بھی میسج پہنچانا ہے، ان کو بھی ان پلگ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا نا ریزلٹ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت گاڈ کو ایکویژن سے ہم نے آؤٹ کیا ہے، تو پھر آ جاؤ، پھر نیچرلزم کی طرف آ جاؤ، سروائیول آف دا فٹسٹ کی طرف آ جاؤ، نیچرل سلیکشن کی طرف آ جاؤ۔ پھر ہٹلر ٹھیک تھا، پھر ہیومن رائٹس ڈزنٹ میک سینس، پھر ہیومن رائٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ایٹمز اینڈ مالیکیولز ہیں، ہر چیز بائی چانس ہو رہی ہے، پھر ہونے دیں۔ غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی بائی چانس ہے۔ اگر میں ایک بندے کو شوٹ کر دیتا ہوں، وہ بھی بائی چانس ہے، وہ میں نے بائی ول تو نہیں کیا، وہ تو نیچرل سلیکشن میں اور ایوولوشن میں میرے سیلز نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے ایک کو شوٹ کر دیا، تو اب مجھے جیل میں کیوں بند کرنا ہے؟ اوکے، سو یہ اتنی کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے، اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ ہمارے جو لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئے، ان کا بیسس کیا ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا، نیچرلزم، مورل ریلیٹیوزم، دیزم، تھیزم، ایتھیزم، اس وقت ہیومنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو فلسفے آئے ہیں، پروگریسو لبرلزم، اتنی کنفیوزڈ ہے انسانیت۔ پوسٹ ماڈرنزم کو آپ پڑھیں گے، آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں لوگ، کیسی کیسی ڈسکشنز اوپن کر دی ہیں، کیسی کیسی ڈیبیٹس اوپن کر دی ہیں لوگوں نے، کن کن رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی نیکسٹ رائٹس وہ آنے والے ہیں، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی تو خیر LGBT چل رہا ہے، ابھی نیکسٹ ایک اور لیول آنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے وہ لیول کیا آنے والا ہے۔ تو ورلڈ وداؤٹ گاڈ، ورلڈ وداؤٹ این آرگنائزڈ ریلیجن، ورلڈ وداؤٹ آرگنائزڈ لاز، یونیورسل لاز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چار چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم گاڈ کو ایکویژن سے نکال دیں، گاڈ سے یہاں پہ مراد ہے آل پاورفل سوورن بینگ، اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے نو الٹیمیٹ پرپس۔ اگر گاڈ نہیں ہے پھر پرپس نہیں، لائف کا کوئی پھر وی آر الون، پھر نو ون از واچنگ اس، نو ون از ٹیکنگ کیئر آف اس، نرشنگ اس، نو ون از گوئنگ ٹو ڈیلیور الٹیمیٹ جسٹس۔ اس کے بعد لائف بھی کوئی نہیں ہے، اور بس تباہ ہو جانا ہے سب کچھ۔ الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ بگ کرنچ، اور سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے، اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو، اولو الالباب کو، جو پرپس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پرپس آف لائف پا لیا ہے۔ الٹیمیٹ پرپس خدا دے رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الٹیمیٹ پرپس۔ میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا، ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ،
ہم نے یہ ٹاسک لیا, ہماری ڈیرنگ نیچر تھی, ہمیں رزق پسند ہے. ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج, آپ آسمانوں کو پیش کیا, ماؤنٹینز کو پیش کیا. آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی, اللہ نوز بیسٹ. ہیومن بینگ کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ مجھے بھیج, میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا. اب خوبصورت پرپس, کتنا خوبصورت پرپس ہے کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو. جاؤ, چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے, ٹیسٹ آئیں گے, تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں, وہی بھی بھیجوں گا, گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا, ایک نمونہ بھی بھیجوں گا, پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے کو دیکھو, فالو کرو, نبیوں کو فالو کرو, ان کی سیرہ اپناؤ. Everything has been given to us as a purpose. Compare it with atheism. Compare کہ وہ ہمیں کیا پرپس دے رہا ہے. ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے, وہ بلائنڈ ہے. ایک غریب کا قصور ہے, وہ غریب ہے. جو ویک ہے, یہ اس کا قصور ہے, وہ ویک ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے, ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے. موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اوکے, پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپس رکھا. آپ کو پتہ ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر ہے. مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے, تعظیمی سجدہ کرایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے, اپنی میموری کی وجہ سے, لینگویج کی وجہ سے. یس, بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو. ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی ہے, کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے, سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے, اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں. یہ ان کا ویو ہے. اوکے, سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, ڈارکنیس نظر آ رہی, گلوم, سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں, ڈپریشن آ رہی ہے, پریشر آ رہا ہے, اسٹریس آ رہا ہے, ایک سجدہ کریں اللہ تعالیٰ, دیٹس اٹ. سوچیں کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت ہے, ہمارے پاس پرپز ہے, مقصد ہے. اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ, ایتھیزم کہتا ہے دس از اٹ, یہی ہے, یہیں پہ گزارا کرنا ہے, مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے, بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے. اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ, اور اس کے بعد جنت ہے, جزا ہے, سزا ہے, الٹیمیٹ جسٹس ہے. دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس, بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس مل رہا ہے؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا, جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے, شاید مل جائے. پھر سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام کہ دس از ناٹ اٹ. صبر کرو, اللہ کا شکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے, ٹرائی کر لے, اور وہ اس پہ صبر کرے, اللہ کا شکر کرے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. پرپس دے رہا ہے ریلیجن ہمیں, ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے, ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے. اوکے, گاڈ آلمائٹی ہمیں لو دے رہا ہے, جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آلمائٹی ہمیں. سو پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپس, پھر پرپس کوئی نہیں, پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ. وی آر الون ہے. اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون, اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں, اور کوئی بھی نہیں. نمبر 2, گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ, پھر ایک ہوپ لیس لائف. پوپ گریجری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹمپریری ہے, 590 CE میں, کرسچن ایرا 590 AD CE. اس کی ایک پوئم ہے, اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں. اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلس کی, فلاسفرس کی, یہ ہیومنزم والوں کی, آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی. وہ کہتا ہے 590 CE میں اس نے کہا کہ what is there now I ask of delight in this world. اب کیا بچا ہے اس دنیا میں, خوشی اٹھ گئی, سکون اٹھ گیا, ڈیلائٹ ہی نہیں رہا. what is there now I ask of delight in this world. آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں, جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے, ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں. آپ سوچیں کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ, کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ. جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا, جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے, جن کے پاس پرپز نہیں ہے, جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی, ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ کہتا ہے what is there now I ask of delight in this world. Everywhere we observe strife. ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے, لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہے جب چالسیڈونین کرسچنز اور یہ
جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ، پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے، چارلسٹونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ان کی آپس میں بڑی نا ایک کلیش چل رہا تھا، اور جیوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا۔ یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے، وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں، انہیں فریڈم دیا ہے ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا۔ حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ یروشلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف، فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ، فیلڈز ڈی پاپولیٹڈ ہیں، دا لینڈ ہیز ریٹرن ٹو سالیٹیوڈ، لینڈ سالیٹیوڈ پہ ریٹرن ہو چکا ہے، اینڈ یٹ دا بلوز آف جسٹس ہیو نو اینڈ۔ یہ جو آپ کا سو کالڈ جسٹس ہے پوپس کا اور جو کنگز کا ہے، جو خدا بنے ہوئے، آج کے بھی جو خدا بنے ہوئے ظاہر ہے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں سو کالڈ گاڈز جو ہیں، ان کا جو جسٹس ہے، ان کے بلوز کس پہ آتے ہیں؟ بیکاز امنگ دا بلوز دوز گلٹی آف ایول ایکٹس آر ناٹ کریکٹڈ۔ یہ وہ اپنی پوئم میں رو رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ یہ باطل خدا جب تم نے بنائے تو پھر بھگ دو، فیلڈز ڈی پاپولیٹ ہو چکی ہیں، ہر طرف اسٹرائف ہے، اور ڈیوائڈ، یہ جو سو کالڈ گاڈز کا جسٹس ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں، جو ڈیزرو کرتے پنشمنٹ ان کو مل نہیں رہی، اور جو پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتے وہ جیلوں میں سڑے۔ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے لوگ کو جیل میں بند کیا گیا، یہ جو باطل خدا کنگز تھے، جو ان کے خلاف جاتا تھا جیل میں بند کر دیتے تھے۔ ایک بات کی ہمیں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یس کولیکٹیولی ہیومن بینگ نے اب آ کے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی چیزیں امپروو کی ہیں کولیکٹیولی، کیونکہ ظاہر ہے گوروں میں بھی اچھے انسان ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارے ایول ہیں جسٹ بیکاز وہ مسلمز نہیں ہیں وہ ایول ہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، کلیم ہے ہی، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹ ہوپ کہاں جائے گا؟ الٹیمیٹ جسٹس پھر تو میراج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نازیز کل ہوئے، نازیز نے جو کل کیے ہیں، جوز کو جو مارا ہے، وہ کتنی دیر بعد جا کے انہیں جسٹس ملا، وہ بھی کچھ فیملیز کو ملا، کچھ کو نہیں ملا، کچھ کی پوری فیملیز گیس چیمبر میں جو ہے تباہ ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہماری سفرنگز کو ایک پرپس دیتا ہے اور اس کی ریزن بتاتا ہے سفرنگز کی۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ڈیفیکلٹیز کم اپون یو آر بیکاز آف وٹ یور اون ہینڈز ہیو پروڈیوسڈ۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک ریزن بتا دی، باقی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہیں ہے۔ سفرنگ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اسلام میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا مومن کو، لیکن اس کانٹا چبھنے کے ریٹرن میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایگزسٹینشل تھیراپی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی میں جو تھیراپسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اپنے اس کو جو کلائنٹ آیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشل تھیراپی سے۔ ایگزسٹینشل تھیراپی کیا ہے کہ وہ اس کے پرابلمس کو میننگ دیتا ہے، وہ اس کے جو سفرنگز ہیں ان کو میننگ دے دیتا ہے۔ جب سفرنگز کا میننگ نکل آتا ہے تو بندے میں ایک سکت آ جاتی ہے مقابلہ کرنے کی۔ جب سفرنگز کا میننگ کوئی نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم سفر کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں کر رہے ہو، تو پھر وہ بیچارہ اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ اپنے آپ میں مر گئے آپ سوچیں، اور کتنے لوگ اس وقت بھی جھلس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میننگ نہیں ہے بیچاروں کو۔ دین میننگ دیتا ہے، دین آپ کو پرپس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو میں پکڑوں گا، اس ظالمین کو۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ایک اسکالر سے کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ مرضی نہیں ہے یہ، اللہ کی مرضی نہیں کہ زنا ہو، یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ہیومن بینگ سفر کرے، یہ تمہارے باطل خدا کرا رہے ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہاں الٹیمیٹ اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہز ڈیوائن وزڈم، دا وے ہی ہیز سیٹ ایوری تھنگ، وہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ الحکیم ہے، دا موسٹ وائز، لیکن مرضی تو انسانوں کی ہے۔ گلوبل وارمنگ اللہ نے تو نہیں کاز کی، یہ سونامیز اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، ڈیفینیٹلی ہے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ یہ تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، انسان خود اپنی مرضی سے پھنستا ہے۔
इंसान खुद रॉन्ग चॉइसेस लेता है, इंसान जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी शो करता है, इंसान जो है वो गुनाहों की तरफ जाता है, इंसान जो है ज़ुबान पे काबू नहीं रखता है, इंसान जो है अपनी सेल्फ कंट्रोल को जो है वो अच्छा शो नहीं करता है। अल्टीमेटली जब वो सफ़र करता है, उस सफरिंग का फिर उसको मीनिंग नहीं पता लगता कि ये अब मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, और फिर अल्टीमेट डूम है, देयर इज़ नो होप।